عید الفطر کے اس مبارک دن میں عموماً ہم خوشی کی بات کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ عید تو خوشی ہی کا نام ہے، مسلمانوں کی خوشی کا نام ہے۔ لیکن آج امت مسلمہ کے لیے ماحول ایسا بن گیا ہے، بلکہ بنا دیا گیا ہے کہ خوشی کی بات کرنا تو دور کی بات ہے، اس امت کی حالت دیکھ کر، مسلمانوں کے حالات دیکھ کر قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی درد بھری، دکھ بھری آوازیں دیکھ کر ہر درد دل رکھنے والے مسلمان کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ ہر امتی کا، مسلمان کا دل زخمی زخمی ہے، دل چور چور ہے، اور زندگی اس موڑ پر مجھے اور آپ کو لے آئی ہے جس کے بارے میں کسی نے یہ کہا تھا کہ زندگی تمہیں ایک موڑ پر لے آئے گی ایک دن، ہنسنا تو بڑی بات ہے، رو بھی نہ سکو گے۔ ہنسنا تو بڑی بات ہے، رو بھی نہ سکو گے۔ دل کی جو حالت ہے، دل کی جو کیفیت ہے، اس کو بتایا نہیں جا سکتا، بیان نہیں کیا جا سکتا، نہیں حال دل سنانے کے قابل، یہ قصہ ہے رونے رولانے کے قابل۔ امت مسلمہ جب سے غفلت کی نیند سوئی ہے، لمبی تان کے سوئی ہے، اس کے بعد جگانے والے تو کچھ آئے مگر یہ امت اس غفلت کی نیند سے آج تک نہیں جاگی، جس کا نتیجہ آج مجھے، آپ کو، اہل فلسطین کو، قبلہ اول کے وارثین کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں، نصف صدی کا قصہ ہے۔ غلامی کی بیڑیاں اور غلامی کی ہتھکڑیاں اور غلامی کی لگامیں جب امت مسلمہ کے پیشواؤں کو اور مقتداؤں کو پہنا کر اپنا زرخرید غلام بنا دیا گیا، اس کے بعد سے لے کے آج تک اس امت میں آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، چیخیں ہیں، رونا ہے، چلانا ہے، لاشیں اٹھانا ہے، اور صبح و شام خون کے دھبوں کو دھونا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ حالانکہ وقت سے پہلے اہل دل نے اس امت کو جھنجھوڑا، اقبال نے اس امت کو جھنجھوڑا، ان کے ہم عصر لوگوں نے اس امت کو جھنجھوڑا، آج بھی جو جوڑنے والے موجود ہیں
مگر یہ جاگنے کے لیے تیار نہیں۔ قبلہ اول مسجد اقصی کی در و دیوار جو مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو چکی، اس کی ایک ایک اینٹ سے آج بھی اس امت کو یہ آواز آ رہی ہے، آج بھی صدا بلند ہو رہی ہے، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ بہت سوئے ہو تم، بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ سنو بھی اے صلاح الدین ایوبی کے فرزندو۔ آج صلاح الدین ایوبی کا نام میں لیتا ہوں، آپ لیتے ہیں، لیکن خدا را آج کالج کے اسٹوڈنٹ سے، یونیورسٹی کے طالب علم سے جا کے انٹرویو کریں، پوچھیں، تجربہ کریں سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھا، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون تھا۔ سلطان ٹیپو کون تھا، اس کو کوئی پتہ نہیں کہ کون تھا۔ ہماری نسل کو اپنے ہیروز سے ایسے کاٹ کر الگ کر دیا گیا ہے جس طرح کچے دھاگے کو کاٹ دیا جاتا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ سنو بھی اے صلاح الدین ایوبی کے فرزندو، آواز آ رہی ہے آج، اسی ماضی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا، اسی ماضی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا۔ تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو، دین کے دشمنوں پر آگ برسانے کا وقت آیا، دین کے دشمنوں پر آگ برسانے کا وقت آیا۔ سنو یہ قبلہ اول سے کیا آواز آتی ہے، دل کے کان کھلے ہوں تو ہم سنیں نا، اندر کے کان کھلے ہوں تو سنیں نا۔ امت کی حالت تو سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ کبھی بھی لوٹ نہیں سکتے۔ سنو بھی اے صلاح الدین ایوبی کے فرزندو، اسی ماضی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا۔ اور سنو یہ قبلہ اول سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا۔ دین کی آبرو باقی رہی تو تم بھی باقی ہو، دین کی آبرو باقی رہی تو تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں پلٹ جانے کا وقت آیا۔ بہت نازک وقت سے ہم گزر رہے، بہت نازک دور سے ہم گزر رہے، جس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ آج میرے اور آپ کے بچے، ہمارا نوجوان اور ہم نئے کپڑے پہن کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، نہا دھو کے ہم عید کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن عین اسی وقت قبلہ اول کے ارد گرد فلسطین کی مائیں اپنے بچوں کو نئے کپڑے نہیں، ان کے خون سے خون آلود کپڑے، ان کپڑوں میں ان معصوم پھولوں کو شہید کیا گیا، ان معصوم کلیوں کو مسل دیا گیا۔ آج فلسطین کی ماں عید کے دن اپنے معصوموں کے خون آلود کپڑوں کو سینے سے لگا کے پھوٹ کے رو رہی، پھوٹ کے رو رہی، اور پیچھے ہٹ کے 57
57 ملکوں کے پیشواؤں کو اور مقتداؤں کو پکار رہی ہے، صدائیں دے رہی ہے، آوازیں لگا رہی ہے، آؤ دیکھو ہمارا کیا حال ہو گیا۔ لیکن ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جن کو وہ آوازیں دے رہے ہیں، جن کو وہ آوازیں دے رہے ہیں، وہ غیروں کی زرخرید اونٹنیاں بن گئی ہیں۔ وہ اونٹنی جس کی باگ، جس کی نکیل اس کے ظالم مالک کے ہاتھ میں ہو، اور وہ اس اونٹنی کو لے کے چل رہا ہو صحرا کے اندر، ریتلے میدان کے اندر، جون جولائی کی گرمی کے اندر، وہ باگ پکڑ کے اونٹنی کو چلا رہا ہے، اور اسی اونٹنی کے پیچھے اس کا معصوم بچہ بھی ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اور بیچاری اونٹنی صبح سے چلی، دوپہر کو چلی، ظہر کو چلی، عصر کو چلی، چل رہی ہے ریتلے علاقے کے اندر، چل رہی ہے دھوپ کے اندر، چل رہی ہے، اور پیچھے اس کا معصوم بچہ، معصوم بچی بھی چل رہی۔ اس لک و دک صحرا میں اور شدت کی گرمی میں جب اس کی معصوم بچی کی زبان خشک ہو گئی، پیاس سے تلملا اٹھی، اور صبح سے چل چل کے تھک گئی، تو اپنی زبان میں اپنی والدہ کو کہنے لگی کہ اے میری امی، میں تو تھک گئی ہوں، مجھے تو پیاس لگی ہوئی ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ تو اس کی ماں نے پیچھے ہٹ کے اپنی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو بہائے اور کہا کہ بیٹی، تم دیکھ نہیں رہی ہو کہ میری لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہے، میری لگام کسی اور کے ہاتھ میں، وہ رکے گا تو میں رکوں گی نا۔ آج امت مسلمہ کے پیشواؤں اور مقتداؤں کی لگام کہیں کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی۔ وہ کہتے ہیں یہاں رک جاؤ، رک جائیں گے، یہاں اٹھ جاؤ، اٹھ جائیں گے، مڑ جاؤ، مڑ جائیں گے،